ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ YouTube کے اوپر گندی چیزوں کو نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، ایک تو گناہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ احساس گناہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں اکثر جگہوں کی یہ بات بتا رہا ہوں، آج نوجوان ہمارا رات بھر لگا ہوا ہے بات کرنے کے لیے، چیٹنگ کرنے کے لیے، نیٹ کے ذریعے ساری رات کو گزار رہا ہے۔ عزیزان محترم، اے نوجوان، تجھے جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ تو اس جوانی کا غلط استعمال کرے، بلکہ جوانی اس لیے دی گئی ہے تاکہ تو بچپن میں بھی مصطفیٰ سے عشق کر، جوانی میں بھی مصطفیٰ سے محبت کر، بڑھاپے میں بھی مصطفیٰ سے محبت کر۔ عزیزان محترم، آج حالات بالکل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک بالکل بری بات آپ کو میں بتا دوں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسروں کی تو بات چھوڑیے، جب ایک لڑکے کا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح طے ہو جاتا ہے، منگنی ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ہوا، منگنی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب تو گھر والوں کے سامنے بھی باتیں ہونے لگتی ہیں، اور گھر والے کہتے ہیں، اس پر آبجیکشن بھی نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ باتیں ہونے دو تاکہ دونوں میں پیار ہو جائے گا، دونوں میں محبت ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے۔ ایسا ہوتا ہے، سب جگہ ایسا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، مگر امام عابدین شاہی علیہ الرحمہ در مختار کے اندر 5ویں جلد میں اس مسئلے کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک منگیتر کا اپنی منگیترنی سے نکاح سے پہلے اگر بات کرے گا تو یہ زبان کا زنا ہوگا، آنکھوں کا بھی زنا ہوگا، دیکھے گا تو کانوں سے سنے گا تو کانوں کا بھی زنا ہوگا، اور اس لذت کو دل میں محسوس کرے گا تو دل کا بھی زنا ہوگا۔ عزیزان محترم، جب ہم نکاح کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سارا کا سارا خاندان اور سارا کا سارا گھر اس بات میں متفکر ہو جاتا ہے کہ لڑکی کا کہیں کیریکٹر خراب نہ ہو، لڑکی کہیں کیریکٹر لوس نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہو۔ اب وہ چیک کرتا ہے، اگر دیکھتا ہے کہ اس کی آئی ڈی فیس بک پر ہے تو اس کی فرینڈ لسٹ کو جو چیک کرتا ہے، کتنے لڑکے اس کے اندر ہیں یا اس کی کیا کیا چیٹنگ ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ سب لوگ گھر والے بھی دیکھتے ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، غور و فکر کرنے والے گھر والوں سے بھی کہنا چاہوں گا اور اس نوجوان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ نوجوان، تو نے لڑکی کو تو بڑا جانچنے کی کوشش کی، بڑا پرکھنے کی کوشش کی، کیا کبھی اپنے سینے بھی جھانک کر تو نے دیکھا؟ کیا تو نے اپنے بارے میں بھی کبھی سوچا کہ میرا کیا حال ہے؟ میرا کتنی لڑکیوں سے افیئر چل رہا ہے، میں کتنی لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی، قرآن کو پڑھو، قرآن، مگر افسوس، صد افسوس، ہم نے اس قرآن کو نہ پڑھا، اس قرآن کو ہم نے ہاتھ نہ لگایا۔ ہم نے قرآن اٹھایا بھی تو کسی کے سویم میں قرآن اٹھایا، کسی کے 10ویں میں قرآن اٹھایا، کسی کے 40ویں میں قرآن اٹھایا، کسی کی برسی میں قرآن اٹھایا، کسی کے چہلوں میں قرآن اٹھایا۔ اے لوگوں، یہ قرآن مرنے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ قرآن جینے کی کتاب ہے۔ مگر افسوس، ہم نے سیکھا بھی تو اس سے مرنا سیکھا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ مرنے والے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، مگر لوگوں، مرنے والے کو تو فائدہ پہنچا رہے ہو، مگر اس سے بہتر ہوتا کہ ہم جو زندہ ہیں ہم بھی اس کا فائدہ اٹھاتے۔ اٹھاؤ قرآن اور سورہ نور کا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زانی او مشرک۔ کہ زنا کرنے والی عورت، اس کا نکاح ہوگا زنا کرنے والے مرد کے ساتھ، اس زنا کرنے والے مرد کا نکاح ہوگا زنا کرنے والی عورت کے ساتھ۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اے لوگوں، ہم نے اچھی عورتوں کے لیے اچھے مردوں کو بنایا ہے، ہم نے اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتوں کو بنایا، اور ہم نے گندی عورتوں کے لیے گندے مردوں کو بنایا، اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتوں کو بنایا۔
میرے بھائی اگر تمہارا افیئر کسی سے چل رہا ہے تو مت خیال میں رہنا کہ تمہیں طیب و طاہر اور پاک صاف ملے گی، نہیں، جیسے تم ہو ویسے ہی ملے گی۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں الزنا قصاص، کہ زنا ایک طریقے کا قرض ہے، زنا قصاص ہے، اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا بدلہ یا تو اس کی ماں سے لیا جائے گا، یا اس کی بیوی سے لیا جائے گا، یا اس کی بہن سے لیا جائے گا، یا اس کی ماں سے لیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے من زنا زنی بہی، زنا کرنے والے کے ساتھ بھی زنا ہوگا۔ مطلب کہنے کا صاف کر دوں تو یہ ہے اگر کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے تو تمہارے گھر والوں کے ساتھ بھی بدکاری ہوگی۔ اگر کسی کو بیکار گندی نگاہوں سے دیکھا ہے تو تیار رہنا، میری ماں کو بھی گندی نظروں سے دیکھا جائے گا، میری بہن کو بھی گندی نظروں سے دیکھا جائے گا، میری بیوی کو بھی گندی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ عزیزان محترم، اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو صاف کرو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو۔ عزیزان محترم، ایک چیز اور بالکل ہر ایک شخص سے جڑی ہوئی ہے یہ چیز، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں اچھا نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں تو بس دل میں یہی چلتا رہتا ہے کب نماز ختم ہوگی اور کب اپنے آگے کو کام کو کریں گے۔ اچھا نہیں لگتا بھئی، اچھا لگتا تو مسجدیں خالی ہوتی، مسجدیں خالی ہیں کیونکہ نماز میں لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، نماز کے اندر لوگوں کو دل نہیں لگ رہا ہے، نماز کے اندر چاشنی نہیں مل رہی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، جسے نماز میں لذت نہ آتی ہو وہ اس کام پر عمل کرے، اس عمل پر عمل کرے، اسے لذت آنے لگے گی نماز کے اندر، اسے سکون ملنے لگے گا نماز کے اندر۔ سرکار فرماتے ہیں وہ عمل یہ ہے جب وہ اپنی نظروں سے کسی غیر محرم عورت کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اپنی نظروں کو جھکا لے، تو میرے قرآن نے اس کی اجازت نہیں دی، میری حدیث نے اس کی اجازت نہیں، میرے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ سرکار فرماتے ہیں جو اس پر عمل کرے گا اسے نماز کے اندر سکون ملنے لگے گا، اسے نماز کے اندر چاشنی ملنے لگے گی۔ عزیزان محترم، اور آج لوگ مانگے کر رہے ہیں کہ ریپسٹ کی یہ سزا ہو، یہ سزا ہو۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن سورہ نور میں کہتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اے لوگو، اگر کوئی زنا کر لے تو زناکار عورت کو اور زناکار مرد کو 20 چوراہے پہ کھڑے کر کے 100 کوڑے مارے جائیں۔ کیا 100 کوڑے مارے جائیں۔ بس چند دو ایک باتیں اور ہیں، تھوڑا سا توجہ رکھیے۔ جی لگا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ دیکھیں وہ سب کچھ ہو جائے گا بالکل خاموشی کے ساتھ، یہاں پر بیٹھ کے اگر آپ کچھ کریں گے تو مسئلہ ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، بات قرآن حدیث کی چل رہی ہے۔ جی لگا کر کہیں یا رسول اللہ، محبتوں کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اسلام نے ہر بہن کو اپنا بہن سمجھا اور ہر ایک کو اپنی نظر سے دیکھا۔ عزیزان محترم، اسلام نے کیا کہا کہ اگر کوئی کسی کا ساتھ زنا کر لے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، وقت اتنا نہیں کہ اس حدیث کی میں آپ کے سامنے عربی عبارت بھی پڑھ کے سناؤں، بس 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم۔ جی لگا کر تھوڑا سا سنیے، بالکل اطمینان کے ساتھ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ ایک صحابی حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام طہرنی یا رسول اللہ، سرکار مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ویحک فاستغفر اللہ وتوب الیہ، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت ماعز آئے، توبہ کی،
لیکن دل نہ مانا۔ میرے بھائی زنا چند منٹوں کی لذت ہے، اس کے بعد انسان ہمیشہ ہمیشہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے۔ وہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف فرمائے گا۔ وہ آئے پھر توبہ کی، 4 مرتبہ ایسا ہوا۔ اب پھر آ گئے 4تھی مرتبہ، کہنے لگے طاہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بما اطہرک یا ماعز، اے ماعز یہ بتاؤ کس چیز سے میں تمہیں پاک کروں، کس چیز سے پاک کروں؟ حضرت ماعز کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، سرکار مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے جیسے ہی سنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب ہی مجنون، ارے اسے دیکھو تو صحیح، یہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، یہ کوئی مجنون تو نہیں ہو گیا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ عقلی توازن صحیح ہے۔ حضرت ماعز کہنے لگے یا رسول اللہ میں بالکل ہوش و حواس میں عرض کر رہا ہوں سرکار مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے پھر فرمایا اشرب بہ خمرا، ارے ذرا اس کو دیکھ کے اس کے منہ کو ذرا سن لو، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ عزیزان محترم منہ کو بھی سونگا گیا، بتایا گیا یا رسول اللہ سب کچھ حالات نارمل ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت ماعز کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام گناہ تو ہو گیا ہے سرکار، سب سے اس گناہ کو چھپا لیا، اپنے رب سے اس گناہ کو نہ چھپا سکا، اپنے مولا سے اس گناہ کو نہ چھپا سکا، اپنے معبود حقیقی سے اس گناہ کو نہ چھپا سکا۔ عزیزان محترم وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں دنیا کی سزا تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر سرکار اپنے مولا کی بارگاہ میں رسوا نہیں ہونا چاہتا، قیامت کے دن رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ ماعز جب تم نے گناہ کا اقرار کر لیا ہے، زنا کا اقرار کر لیا ہے، تو اب زنا کی سزا یہ ہے کہ 20 چوراہے پر تمہیں اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں جب تک کہ تمہارا دم نہ نکل جائے۔ عزیزان محترم پتھر جمع کر لیے گئے، آپ اندازہ تو لگائیے، اب سوچئے تو صحیح، ذرا تصور میں تو لائیے۔ حضرت ماعز کی عظمتوں کو سلام، حضرت ماعز کے ایمان کو سلام، حضرت ماعز کے ایمان کو سلام۔ عزیزان محترم کس طریقے سے رجم کیا جاتا تھا؟ اتنے پتھر مارے جاتے تھے جب تک کہ دم نہ نکل جائے، یا پھر اتنا گڈھا کھودا جاتا تھا اس میں زناکار کو دفن کیا جاتا تھا اتنا، اور اوپر سے زور سے پتھر مارا جاتا تھا جس کی وجہ سے ایک ہی میں اس کا دم نکل جائے، ایک ہی میں اس کا دم نکل جائے۔ عزیزان محترم حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پتھر جمع کر دیے گئے، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قاری صاحب پہلے بات کر لیجیے، بیان چل رہا ہے یا ختم کر دیں؟ سامنے ہو کر تو جو ہے نا اس طرح تقریر جب سے چل رہی ہے سارے کے سارے مسائل یا نبی اللہ یا مل کر کہیں یا رسول اللہ۔ دیکھیے یا تو آدمی قرآن حدیث سنے تو پھر اس کا ادب بھی کرے، اس لیے کوئی میں کیسٹ نہیں ہوں کہ چالو کر دی تو میرے احساسات ہیں، اب آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے باتیں کریں گے۔ آپ توقیر بھائی سے پوچھئے کتنی محنت ہوئی ہے اس جلسے میں، آپ کو یہاں بلانے میں اتنی بزم سجانے میں ہزاروں روپیہ خرچ ہوا ہے، اور ہزاروں روپے خرچ ہونے کے بعد اگر آپ کوئی پیغام لے کر نہ جائیں تو اچھی بات نہیں ہے۔ جلسے کا مقصد کیا ہے؟ دین کی باتیں آپ کو بتا دی جائیں، آپ اس پر عمل کریں۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے، کچھ اور ہی مقصد ہے تو پھر اس میں خیر نہیں ہے۔ مل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کے پتھر پڑ رہے ہیں۔ میں آپ کے ذہنوں کے نیٹ ورک کو آج سے 1400 سال پہلے سے جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خالی سنیں نہ، اس چیز کو محسوس بھی کریں، حضرت ماعز کے درد کو تصور بھی کریں۔
کہ حضرت مائز کے پتھر لگ رہے تھے، حضرت مائز کی چینخیں بلند ہو رہی تھیں. میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، سرکار مسجد نبوی کے اندر ہے. مائز کی چیخوں کو سن کر رحمت للعالمین کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں چلنے لگتے ہیں. میرے آقا کے کھڑے ہونے کے بعد پیر کانپ رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار آپ ہی نے تو حکم دیا ہے مائز کو سنسار کرنے کا، رجم کرنے کا آپ ہی نے تو حکم دیا ہے، سرکار آپ کی یہ کیفیت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صاحبو سنو، جو میں نے حکم دیا وہ میرا عدل تھا، اور یہ کیفیت جو محسوس کر رہے ہو نا، یہ میری مائز سے محبت ہے، یہ میرا مائز سے پیار ہے، یہ میری مائز سے الفتیں ہیں. عزیزان محترم، عزیزان محترم، دنیا کا ہر امتی نبی سے محبت کرے، دنیا کا ہر امتی نبی سے پیار کرے، مگر مائز تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہاری رفتوں کو سلام، تمہاری توبہ کو سلام، کہ ساری کائنات مصطفیٰ سے محبت کرے، اور جانے کائنات تم سے محبت کر رہے ہیں، جانے کائنات تم سے الفت کر رہے ہیں. عزیزان محترم، عزیزان محترم، عزیزان محترم، اب یہ محبت میرے آقا کو باہر لے آئی. میرے آقا نے اپنی ناکوں سے دیکھا کہ میرے مائز کو پتھر مارے جا رہے ہیں. عزیزان محترم، میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، ایک پتھر اتنی زور سے اور اتنی شدت کے ساتھ آیا، حضرت مائز کے لگا، حضرت مائز کے بدن سے خون کا فوارہ جاری ہوا، اور وہ خون ایک صحابی کے کپڑوں پہ جا لگا. عزیزان محترم، انہوں نے اس خون کو حقارت سے دیکھا اور کہا ایک گندے کا خون، ایک ناپاک کا خون میرے بدن پر آ گیا، میرے کپڑوں پر آ گیا. سرکار تڑپ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی، خبردار ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. مائز نے جو گناہ کیا تھا، مائز نے جو غلطی کی تھی، اس کی توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو پوری دنیا پر تقسیم کر دیا جائے تو مولا پوری دنیا کی بخشش فرما دے گا. کیا بات ہے حضرت، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. عزیزان محترم، بہت اچھا. اس لیے میرے بھائی یہ حدیث ہمیں کیا درس دے رہی ہے، کیا بات ہے، واہ مفتی صاحب، کیا سین دے رہی ہے. یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور بھی نہ جانے کس طریقے سے ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں. میرے بھائی ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب بھی دینا ہے. اس لیے میرے بھائی اگر گناہ کیے ہیں، زنا کیا ہے، چاہے وہ آنکھ والا ہو، زبان والا ہو، توبہ کر لو. اگر سچے دل سے توبہ کر لو گے تو کیا ہوگا؟ سورہ ہود آیت نمبر 114 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جتنے بھی گناہ ہیں سچی توبہ کی وجہ سے مولا تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا. عزیزان محترم، پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور جن لوگوں نے اس کار خیر میں دام میں درم میں قدم میں قلم میں سخن حصہ لیا ہے، مولا ان کو خوب برکت عطا فرمائے. توقیر بھائی اور ان کی ٹیم، محبان اولیاء کمیٹی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے قاری عبدالرشید صاحب کی بھی علم میں عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. ان کی بڑی مشقتیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں. یہاں پر جو جمعہ ہوتا ہے، یہ جلسہ ہے، اصل میں انہی کی تگ و دو ہے، انہی کی کاوشیں ہیں. مولا اس کو قبول فرمائے. میرے بیان میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. طوفان نور لانے سے کوئی فائدہ نہیں، دعا ہی کافی ہے.
اگر ایسا کرے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب مل کر میرے ساتھ کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.